نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سارے حضرات بآواز بلند نماز والا درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر محترم واجب الاحترام واجب القدر بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر بھی آپ حضرات کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات اور واقعات اور ان کی وفات کا تذکرہ ہو رہا تھا آج بھی انشاءاللہ تعالی العظیم کوشش کروں گا کہ اس کو مکمل کروں آگے رجب المرجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اس کے واقعات بھی الگ ہیں اور ان کے واقعات انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے آپ حضرات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
وہ صحابی رسول ہیں جس نے آقا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر تن من دھن تک اولاد تک قربان کر دی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو گئے، لوگ آ جا رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر نماز کا وقت ہے، جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کسی کی انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی اپنے گھر سے نکلا، مسجد نبوی کی طرف آ رہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے۔ جب وہ قریب آئے تو ہاتھوں کو یوں کر لیا، جیسے کسی کا آدمی ہاتھ روکتا ہے، کسی آدمی کو روکتا ہے، ہاتھ آگے کر دیے، کہا رک جاؤ۔ کسی نے پوچھا کہ جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ کہا ہاں جانتا ہوں۔ سارے صحابہ مراد مصطفیٰ ہیں، اور یہ سارے صحابہ مرید مصطفیٰ ہیں، اور یہ مراد مصطفیٰ ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مانگ کر لیا ہے۔ پوچھا کہ پھر یہ آپ کا راستہ کیوں روک رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا پوچھ لیتے ہیں۔ کہا صدیق اکبر میں آپ سے سودا کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کس چیز کا سودا کرنا چاہتے ہو؟ کہا میرا اور آپ کا سودا یہ ہے، اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور سمجھا دوں، پھر بات سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما رہی تھی۔ آسمان کے اوپر نظر دوڑائی، آسمان کے ستارے نظر آئے۔ فرمایا آقا ان ستاروں کے جتنی نیکیاں کسی آدمی کی ہوں گی؟ فرمایا ہاں ایسا ہیں۔ کہا کہ پھر کس کی ہے؟ کہا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مغموم ہو گئیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ شاید میرے ابا کے بارے میں یہ بات کریں گے، انہوں نے تو فاروق اعظم کے بارے میں یہ بات کر دی۔ جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مغموم ہوئی، فرمایا عائشہ تم مغموم کیوں ہوتی ہے؟ اب آپ بات کو سمجھیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے ہاتھوں کو یوں کر لیا، راستہ روک دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آ کر رک جاتے ہیں۔ کہا اے صدیق میں آپ سے کچھ سودا کرنا چاہتا ہوں۔ کہا فاروق اعظم بتاؤ کیا سودا کرنا چاہتے ہو؟ کہا آپ سے سودا میرا یہ ہے کہ ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، جو میں نے نیکیاں کی ہیں ساری نیکیاں میں آپ کو دینے کے لیے تیار، غار سور والی ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دو۔ کتنی؟ ایک غار سور کی ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دو، ساری نیکیاں دیتا ہوں۔ اب بتاؤ کہ جس کی ستاروں کی مانند نیکیاں ہوں اور وہ دے رہا ہو، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے فاروق اعظم میرے پاس باقی ہے ہی کیا، وہ 3 راتیں تو میرے پاس ہیں، باقی کیا ہے؟ یہ وہ صدیق اکبر ہے کہ جو گلی کے اندر چلتا ہے۔ ایک دن باغ کے اندر گئے، تنکے کو اٹھا کر کہتے ہیں کاش کہ میں یہ تنکا ہوتا، مومن مسلمان کے پاؤں کے نیچے روک دیا جاتا، میرا نام و نشان نہ ہوتا، میرا سوال و جواب نہ ہوتا۔
آج وہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سودا کرنے کے لیے فرمایا فاروق اعظم یہ سودا مہنگا ہے، میں یہ سودا نہیں کرنا چاہتا۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے بندے ان راتوں کے اندر ہوا کیا تھا، ان راتوں کی جو خاص بات کیا ہے؟ کہا کہ وہ خاص بات یوں ہے کہ ایک صدیق تھا، ایک نبی تھا۔ کیا تھا؟ ایک صدیق تھا اور ایک نبی تھا، اور پھر جھولی کے اندر ایسے تھا جیسے رحل کے اندر قرآن رکھا ہوتا ہے، جیسے رحل رکھا ہوتا ہے، قرآن پاک رکھا ہوتا ہے رحل کے اندر، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کو دیکھتا رہا۔ اللہ پاک نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ آج میں وہ لے کے اسے لینا چاہتا ہوں، اپنی ساری زندگی کی لے کے دینا چاہتا ہوں، یہ پھر بھی کہتا ہے کہ سودا مہنگا ہے، میں نہیں کرتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا سے جانے لگے، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے جانے کا ارادہ فرمایا، جانے لگے تو اپنی چہتی بیٹی سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور اس سے رازدار کی باتیں کی۔ تو اسی طریقے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی چہتی بیٹی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کر ان سے کچھ باتیں کی، اور پھر پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ فرمایا سوموار کا دن تھا۔ کہا کہ کل بھی میرا اس دنیا کے اندر آخری دن ہے، کل میں بھی اس دنیا سے رحلت کر جاؤں۔ پھر فرمایا آقا کو کتنے کپڑوں کے اندر کفن دیا گیا؟ خلیفۃ المسلمین ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ حالات سنیے، واقعات سنیے کہ آج ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے اور آج میں اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ ہم کہتے دعا تو کرتے ہیں نا بڑی شوق اور ذوق سے کہ یا اللہ صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صحابہ کرام کی یہ زندگی ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، مسلمانوں کے خلیفہ ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ ایسا یہ بتاؤ، میری بیٹی یہ مجھے بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں کے اندر کفن دیا گیا تھا؟ کہا 2 چادروں کے اندر۔ فرمایا میرے لیے بھی 2 چادریں ہیں، اور ایک چادر جو میں نے اپنے بدن کے اوپر لی ہوئی ہے اسی کو دھو لینا اور یہی اس کا کفن مجھے دے دینا، اور دوسری چادر اگر بیت المال سے مل جائے تو ٹھیک، ورنہ کہیں سے مانگ لینا، خرید لینا۔ کہا ابا جان آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ کو نئی چادروں کے اندر کفن نہیں؟ کہا نہیں، یہ نئی چادروں کے مستحق کوئی اور زندہ مسلمان ہو جائے گا، کوئی اور مومن ہو جائے گا، میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو زندہ آدمیوں کے لیے ہوتا ہے، زندہ آدمی کوئی نہ کوئی اس کو جناب پہن لے گا، لے لے گا۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں تھیں۔ آج میں اور آپ بھی دعوے کرتے ہیں، آج میرا اور آپ کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے زندگیاں گزارنے والے بن جائیں۔ آج 22 جمادی الثانی جو کہ گزر گیا پچھلے جمعہ کے اندر، اور بہت بڑا ثانیہ بھی پیش آیا اس جمعے والے دن۔ میرے بھائیوں، یہ اسی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایام کو منوانے کے لیے، تاکہ سرکاری سطح پہ چھٹی ہو جائے۔ آج نور جہان کی چھٹی ہو سکتی ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی کیوں نہیں ہو سکتی؟ آج فاروق اعظم کی چھٹی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب یہ میں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ قانون کب بنے گا؟ جب ہماری اسمبلیوں کے اندر ہماری جناب من
نیشنل اسمبلی کے اندر یہ قانون پاس ہوگا، آج کون جانتا ہے؟ ابھی موقع آیا ہمارے پاس، ابھی یہ موقع ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس وقت ہر حلقے کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ہر کوئی نہ کوئی عالم کھڑا ہوا ہے۔ ایک تو آپ کے پاس یہ جو ووٹ ہے یہ امانت ہے۔ کیا ہے یہ؟ امانت ہے۔ کیا ہے؟ امانت ہے۔ تو امانت امانت داروں کو دی جاتی ہے نا۔ آج عالم آپ کا ہر کام کر رہا ہے، مولوی آپ کا ہر کام کر رہا ہے، تو آج اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ جناب سیاست شریعت کے اندر موجود ہے، ہر پیغمبر نے کی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یہ پوری کی پوری آیات سیاست کے اوپر ہے۔ مولا تقی عثمانی صاحب، اور انہوں نے یہ اپنی تفسیر کے اندر بڑی تفصیل سے اس کی تفسیر لکھی ہے، بڑی تفسیر سے۔ اور آج جو مولوی صاحب آئے تھے انہوں نے بھی بیان اسی کے اوپر کیا ہے۔ یہ ایک خلیفہ بنا کے جو بھیجا گیا، اب سارے امور اس کے ہاتھ میں۔ آج ہم جناب منتخب کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر جو لوگ تماشا بنے ہوئے ہیں، جو دنیا کے اندر آپ کے سامنے جن کو قل هو اللہ احد نہ آئے، انا اعطیناک الکوثر نہ آئے، تو ان کو نماز آئے گی کیا؟ ان کو صحابہ کرام کے واقعات یاد ہوں گے؟ ان کو صحابہ کرام کی زندگیاں یاد ہوں گی؟ وہ صحابہ کرام کو کیا جانتے ہوں گے؟ وہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ وہ پھر جب وہ ظاہر بات ہے صحابہ کرام کے حالات اور واقعات، انہوں نے بھی خلافتیں کی ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر جو زندگی گزاری ہے۔ اب زندگی گزارنے کا، حکومت کرنے کا ڈھنگ صحابہ کرام کے پاس ہے، علماء نے وہاں سے یہ سیکھا ہے، اور انشاءاللہ سیکھا ہے۔ آج ہم نے جب ان لوگوں کے حوالے حکومت کو کیا ہے، ان لوگوں کے ہاتھ کے اندر بھاگ اور دوڑ دی ہے، تو آج کیا ہے کہ آج ہم در پدر ہیں۔ کبھی کچھ ہو گیا تو کبھی کچھ ہو گیا، کبھی جناب مسجدیں بند کر دو تو کبھی کچھ کر دو تو کبھی کچھ کر دو، کبھی مسجدیں جہاں غیر ناجائز جگہ پہ بنی ہوئی ہیں ان کو گرا دو۔ 40-50 سال تک کوئی معاملہ نہیں تھا، 50 سال کے بعد ابھی یہ ناجائز جگہ پہ آ گئی۔ تو ہمیشہ یہ مسئلہ یاد رکھو، یہ جو مسجد جہاں ہم بیٹھے ہیں، یہ 7 زمین اور 7 آسمان میں یہ مسجد ہے۔ 7 زمین اور 7 آسمان۔ زندہ مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، امروڈ شریف کے قریب میں ایک مسجد نہر کے اوپر ہے، بالکل نیچے سے نہر گزر رہی ہے، اوپر مسجد ہے۔ یہ مولا تاج محمد امروٹی رحمت اللہ علیہ نے اس مسجد کے بارے میں کہا تھا۔ انگریز آیا، کہا کہ بھائی ہم اس مسجد کو گرانا چاہتے ہیں، ہمیں یہاں سے نہر گزارنی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نہیں گرا سکتے اس کو۔ مسجد کے اندر بیٹھ گئے، حتیٰ کہ مختصر بات یہ کہ ان کو مجبور ہو کے نہر نیچے سے تو گزار دی، 8 دن تک چل رہی ہے، مسجد وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ اس نے کہا یہ 7 زمین 7 آسمان میں یہ مسجد ہے، اس کو اٹھا کے آپ کہیں اور جگہ رکھ بھی نہیں سکتے، پوری مسجد کو آپ اٹھانا چاہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ واقعات، یہ ہماری مسجدیں آباد، ہمارے مدرسے آباد، قرآن کی تعلیم آباد۔ اگر قرآن ہے تو یہ جہان ہے، اگر قرآن نہیں تو یہ جہان بھی نہیں ہے۔ اور جن کو قرآن پڑھنا بھی نہ آئے تو ہم ان کو آج ووٹ دے کے اسمبلیوں کے اندر بھیجیں گے تو وہ ہمارا کیا حال کرے گی؟ پھر یہی ہوگا جو آج ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے، کبھی پیٹرول مہنگا، کبھی آٹا مہنگا، کبھی کچھ مہنگا، کبھی کچھ مہنگا۔ اور آج ہمارے سارے معاملات جو بھی بن کے آ رہے وہ کہاں سے آ رہے؟ امریکہ سے آ رہے۔ امریکہ ہمارا خیر خواہ ہے؟ ہمارا کوئی وہ خیر خواہ نہیں ہے۔ آج میرے دوست اور بزرگوں، اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ الحمدللہ آج بھی صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھ کر علماء آئے ہیں، 8 سال لگائے ہیں، آج بھی وہ میدانوں کے اندر ہیں۔ الحمدللہ پہلے بھی علماء نے آپ کا ساتھ دیا ہے ہر مقام کے۔ پچھلے جمعہ کے اندر آپ نے دیکھا مولانا مسعود الرحمان عثمانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دن دہاڑے اسلام آباد کے اندر شہید کیا گیا ہے، اور بہتے ہوئے روڈ کے اوپر، چلتے ہوئے روڈ کے اوپر۔ یہ علماء کی قربانی ہے میرے دوست، وہ بھی آپ کی خاطر، صحابہ کرام کی خاطر۔
اپنی جان کا نذرانہ پیش کر گئے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، آئندہ کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ العظیم علماء آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج آپ جاتے ہیں نا کسی پرائم منسٹر کو ملنے کے لیے، میرے خیال سے یہاں سے ہمارے ایک ایم پی اے تھے، میں نام نہیں لیتا، انشاءاللہ تیو تو ان کے تقریباً مجھے بھی یہاں 20 سال ہو گئے ہیں اسی مسجد کے اندر۔ تو ہم ایک ایم پی اے کو ملنے کے لیے گئے تھے۔ اول تو وہ گھر سے یہاں سے منتخب ہوا، گھر سے نہیں نکلا، ہمارا اس وقت پانی کا بھی مسئلہ تھا، گیس کا بھی مسئلہ تھا، بجلی کے بھی مسائل چل رہے تھے، سارے کے سارے معاملات تھے۔ اور وہ 1 گھنٹے کے بعد گھر سے واپس نکلا تو کیا کہتا ہے کہ میرا تو دل یہ کرتا ہے کہ میں جا کر شاہ لطیف ٹاؤن کو بلڈوز کر دوں۔ اور وہ ایم پی اے تھا، یہاں سے منتخب ہوا۔ میرے دوستو، آپ کو اگر مولوی کہیں اور نہیں ملے گا تو مصلی کے اوپر ضرور ملے گا، منبر کے اوپر آپ کو ضرور ملے گا۔ آپ اپنی ان کو جب مجبوری، آپ اپنی پریشانی ان کو بتا سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت علماء حق کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اس مرتبہ اگر آپ نے علماء کا ساتھ دے دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں کہ آپ کی محرومیاں، پریشانیاں یہ ختم ہو سکتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔